14 اگست کا یادگار ترین دن تھا۔ کراچی کی مشہور اور معروف ترین شاہراہ تھی جس پر بائک سبک رفتاری سے چلی جا رہی تھی۔ موسم خلاف معمول خوشگوار اور سہانا تھا۔ روزانہ ہی کسی نہ کسی علاقے میں بوندا باندی ہو جاتی۔ عوام الناس کی تمنا تھی کہ کھل کر می برس جائے۔ امینہ بیگم بائک پر پیچھے بےحد ایک اطمینان سے بیٹھی تھیں۔ آگے چھوٹا پوتا بیٹھا تھا اور منجلا بیٹا چلا رہا تھا۔ اچانک انہیں رک جانا پڑا۔ دوسری شاہراہ سے پی ٹی آئی کی ریلی گزر رہی تھی۔ آمینہ بیگم انہماک سے دیکھنے لگیں۔ بیٹے نے بھی توجہ دلائی۔ اماں دیکھیں ریلی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، ہاں لال دیکھ رہی ہوں، اب دیکھنے کو رہ ہی کیا گیا ہے۔ اچانک کسی نے ان کے شانے کو چھوا اور ایک باریک سی آواز ابھری، روٹی دے، روٹی دے نا۔ وہ اچانک سے اچھل پڑی۔ جلدی سے گھوم کر دیکھا کہ ایک بھکارن عورت کھڑی تھی۔ جسم پر چیتھڑے جھول رہے تھے، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ میں کشکول تھا۔ بادل گھرے ہوئے ہونے کے باوجود چاروں طرف دن کے اجالے بکھرے تھے اور ہر منظر صاف و شفاف دکھائی دے رہا تھا۔ کسی غلط فہمی کا سوال ہی نہ تھا۔ یوں بھی آمینہ بیگم نظر کا چشمہ لگائے ہوئے تھیں۔ وہ دوسری ہی نظر میں اسے پہچان گئیں۔ بے ساختہ ان کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ عین اسی لمحے بائک سٹارٹ ہوئی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ آمینہ بیگم ایک نہایت دور اندیش، سمجھدار اور نیک دل قسم کی خاتون تھیں۔ ساتھ ہی وہ کثیر الاولاد بھی تھیں۔ قدرت نے انہیں 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ ان سب کی پرورش اور نگہداشت کو انہوں نے زندگی کا نصب و لین بنا رکھا تھا۔ ان کے شوہر نصیر احمد محکمہ ٹیلی فون میں ملازم تھے۔ بیوی کی طرح وہ بھی بڑے چاق و چوبند اور حاضر دماغ بندے تھے۔ ملازمت کی ذمہ داری سے جو وقت بچتا اسے ضائع کرنے کی بجائے کسی نہ کسی مصروفیت کی نظر کرنا جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچے زیادہ ہونے کے باوجود ان کے اخراجات بڑی خوش اسلوبی سے چلتے رہتے تھے۔ کسی فاقہ مستی کا خوف و خطرہ نہ تھا۔ اول تو انہوں نے سب بچوں کو اچھی تعلیم دلائی۔ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خصوصی نظر رکھی۔ دوسرا یہ کہ لڑکوں کو کبھی فرصت سے گھومنے کے لیے آزادی سے اکیلا نہ چھوڑا۔ جو لڑکا بڑا ہوتا گیا اسکول کالج کے ساتھ ساتھ اسے شام کی اوقات کسی ایسے کام سے جوڑ دیتے جس میں اجرت بھی ملتی، ہنر بھی سیکھے جاتے۔ ان کے ہاں فراغت کا کوئی تصور نہ تھا۔ وہ لوگ صحیح معنوں میں کراچی شہر کے رہائشی کہلانے کے لائق تھے۔ جس طرح ایک ڈال کے اڑنے والے پرندے سب سے آگے اڑنے والے پرندے کے پیچھے چلتے ہیں، بالکل اسی طرح نصیر احمد کے بچے بڑے بچوں کی تکلیف میں ایک دوسرے کے تعاقب میں چل رہے تھے۔ محلے بھر میں ان کی دوسرے لڑکوں سے دوستیاں نہ تھیں۔ وہ حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے کے دوست تھے۔ کوئی بچہ بھی سگریٹ پینے کا شوقین نہ تھا اور نہ ہی چھالیاں چبانے کا۔ تمیز اور تہذیب میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ بڑے چھوٹے کے ساتھ ادب و اخلاق سے پیش آتے۔ آمینہ بیگم خود بھی بڑی اصول پسند خاتون تھیں۔ بچوں کی دینی مذہبی تعلیم کا بہت خیال رکھا تھا۔ الغرض یہ کہ ان کے گھر کا ماحول شروع سے ہی صاف ستھرا تھا۔ نصیر احمد کا گھر بہت وسیع و عریض نہ تھا، تاہم تھا تو اپنا ذاتی گھر۔ کراچی جیسے شہر میں اتنی رہائش کا ملنا بھی نعمت تھی۔ 2 کمرے اوپر اور 2 کمرے نیچے تھے۔ کمروں سے ملحق واش روم بھی تھے۔ زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ نہ کسی سے لینا تھا نہ کسی کا دینا۔ اسی طرح زندگی کافی عرصے آگے بڑھ گئی۔ 3 بڑے لڑکے خود کفیل ہو گئے، اپنی گزر بسر کرنے کے لائق ہو گئے۔ انہوں نے پہلے پہل دونوں بیٹوں کی شادیوں سے فراغت حاصل کی۔ اس دوران بیٹوں کے رشتے بھی ادھر ادھر دیکھتی بھالتی رہیں۔ پھر وہ موقع بھی آیا کہ یک کے بعد دیگرے 3 عدد بہوئیں بھی بیاہ کر آ گئیں۔ اوپری منزل کے 2 کمرے اور نیچے کا 1 کمرہ آباد ہو گیا۔ آمینہ بیگم کے طور طریقے نہایت سلجھے ہوئے اور سیدھے سادے تھے۔ نہ تو بہو پر بلا وجہ دھونس جماتی، نہ کسی معاملے میں الجھاتیں۔ وہ بھی ساس کا ادب احترام کرنے پر مجبور ہو جاتیں۔ سب کے کام کاج انہوں نے آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ نہ چک چک ہوتی نہ بک بک ہوتی۔ گھر کے تمام کام بآسانی ہوتے چلے جاتے۔ ان کا محبت امیز رویہ اور سب کے حقوق خوش اسلوبی سے ادا کرتے رہنے کی پرخلوص کوششیں ہوتی تھیں۔ بہوؤں کے دل جیت لیے تھے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں کا روپ دھارتے رہے۔ وقت کا پنچھی اپنے پنجوں میں لمحوں کی دوڑ تھا میں اڑتا رہا۔ آمنہ بیگم کے صحن گلشن میں نئے نئے پھولوں کلیوں کا اضافہ ہوا
اور بچوں کی خوشبودار کلکاریاں اور مہک آور مسکراہٹوں سے گھر کی فضا معطر ہو گئی۔ چھوٹے تینوں بیٹے بہت اچھی ملازمتیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے 2 گورنمنٹ جاب میں آ گئے تھے۔ نصیر احمد اب کچھ بیمار رہنے لگے تھے۔ پہل تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ آمینہ بیگم گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتی رہیں، پھر ڈاکٹر علاج کی طرف متوجہ ہونا پڑا، پھر حکمت، مگر افسوس مرض بڑھتا چلا گیا۔ اب لڑکے بڑے ہسپتالوں کی طرف لے کر دوڑے۔ چند ٹیسٹوں سے ہی بیماری کھل کر سامنے آ گئی۔ انہیں ہیپاٹائٹس سی جکڑ چکا تھا، جو جانے کب سے اندر ہی اندر پھیل رہا تھا۔ ہر طرح کی دوا علاج کرا لیا مگر ہونی بالآخر ہو کر ٹھہری۔ انہوں نے دنیا الفانی میں اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر آخرت کا راستہ اپنا لیا۔ آمینہ بیگم کو تو بہت دنوں تک یقین ہی نہ آیا کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ میاں کے انتقال کو اب 1 سال گزر گیا، سب اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول ہو گئے، مگر آمینہ بیگم کافی پریشان سی رہنے لگی تھیں۔ کوئی فکر تھی جو ان کو اندر ہی اندر دہلانے لگی تھی۔ سوتے سوتے اٹھ بیٹھتیں، سوچوں میں کھو جاتیں، گھنٹوں اپنی ادھیڑ بن میں الجھی رہتیں، مگر کوئی مناسب حل نہ ملتا۔ رفتہ رفتہ بیٹوں کو بھی والدہ کی پریشانی اور مسلسل فکر مندی کا احساس ہو گیا۔ ایک دن بڑے بیٹے نے پوچھا، امی جان، بہت دنوں سے آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، قصہ کیا ہے؟ آپ ہم بھائیوں سے ذکر تو کیجئے، ممکن ہے مسئلہ حل کر سکیں۔ ہاں بیٹا، تم لوگوں سے نہ کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ اس کا مطلب ہے واقعی کوئی بات ہے تو پھر جلدی سے بتائیے۔ دیکھو بیٹا، اس وقت میں فوری طور پر تو کچھ نہ کہہ سکوں گی۔ بہتر یہ ہوگا کہ اتوار کے روز جب تم سب بہن بھائی موجود ہوگے تب ہم کھل کر بات کریں گے۔ اتوار کو سب موجود تھے۔ مارے تجسس کے ہر کسی کا برا حال تھا۔ فون کر کے آمینہ بیگم نے دونوں بیٹیوں کو بھی بلوا لیا تھا۔ میرے بچوں، اس وقت میں ایک بہت بڑی آزمائش میں گھری ہوئی ہوں۔ کاش آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو میرا بوجھ ہلکا ہوتا۔ امی جان، آپ پریشان مت ہوں، جو بھی بات ہے اس وقت کہہ ڈالیں۔ آپ کی اولاد اتنی ناحلف نہیں ہے کہ آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ تمہارے ابا کے بعد مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، اس لیے سوچتی ہوں کہ قدرت نے مہلت دی ہے تو اپنے حصے کی مزید ذمہ داریوں سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ بہت دنوں سے غور کر رہی ہوں مگر اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ تم تینوں اپنا اپنا کمرہ چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کمرہ چھوڑ دیں مطلب؟ گھر جتنا بڑا ہے اس سے تم سب آگاہ ہو بیٹا۔ تم بڑے بھائیوں کی ہم نے شادیاں کی تو ایک ایک کمرہ تینوں کے حصے میں آ گیا۔ اب 3 بھائی اللہ کے فضل سے باقی ہیں، تینوں کے تینوں برسر روزگار ہیں، جوان ہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں ان کے بھی گھر بسا دوں تاکہ ہلکی پھلکی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ شادی کے اخراجات بھی میں نے جمع کر رکھے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آنے والیوں کو لاؤں کن کمروں میں؟ بہت غور و فکر کے بعد یہی حل سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم تینوں کرائے کے گھروں میں اٹھ جاؤ تو نئی دھلنے تمہارے کمروں میں آ جائیں۔ بس یہ میری پریشانی ہے کہ تم تینوں کو کس دل سے یہ گھر چھوڑنے کا کہوں۔ کیا ہوگی کوئی میری جیسی بے مروت اور پریشان ماں؟ ان کے خاموش ہوتے ہی تینوں چھوٹے بھائی بھی یک وقت چلائے، ہم شادیاں ہرگز نہیں کریں گے، ہم بھائیوں کو گھر سے ہرگز نہ جانے دیں گے امی۔ ان سب کا درد مشترکہ تھا۔ آج انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی والدہ کیوں اس قدر پریشان تھیں۔ مسئلہ برحال قابل توجہ تھا، سب لوگ ایک قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس روز سے نصیر احمد کا گھرانہ نئی بحث میں الجھ گیا۔ تینوں چھوٹے بیٹوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم کو شادی نہیں کرنی، ہمارے بھائیوں سے کمرے خالی مت کروائیں، ہم اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ بڑے تینوں بھائیوں نے بات کو طول پکڑنے نہ دیا۔ انہوں نے بھاری دل و دماغ سے فیصلہ کیا اور اپنی اپنی فیملی کے لیے کرائے کے گھر تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے، چنانچہ وہ لوگ گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف سے آمینہ بیگم بھی چھوٹوں کو سمجھاتی بجھاتی رہیں، بہنیں آتیں وہ بھی تسلی دیتیں، ماں کا حوصلہ بڑھانے کی تلقین کرتیں۔ الغرض یہ کہ 2 سال کے اندر اندر آمینہ بیگم کے گھر کا نظام تبدیل ہوتا چلا گیا۔ تینوں بیٹوں نے گھر چھوڑا تو آنسو کی برسات میں سب کو خیر بات کہا اور خدا حافظ کہنے والے بھی بلک بلک کر روئے۔ اب کہ ان کے 2 اور بہویں آ چکی تھیں، کچھ ہی عرصے میں انہیں اندازہ ہوا تھا کہ 5ویں نمبر والی بہو کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔
جب انہوں نے بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ بدتمیز یا بد لحاظ وغیرہ تو نہیں ہیں، ہاں کچھ سست اور لاپرواسی ہے، اپنے ذمے کے کام کرنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہے، منع تو کسی کام کو نہیں کرتی مگر سنجیدگی کی کمی تھی۔ ان باتوں پر آمنہ بیگم نے اس کی بہت زیادہ گرفت نہیں کی بلکہ درگزر سے کام لیا، ضروری سمجھا تو کبھی کبھار ٹوک دیا۔ ان کا معمول تھا کہ اکثر بہوؤں کے کمرے میں چکر لگاتی تھیں، کہیں کھڑے کھڑے چلی گئیں، کہیں 2 گھڑی بیٹھ گئیں۔ بہویں ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے بیزار ہونے کی بجائے خوش دلی سے ان کا استقبال کرتیں۔ 5ویں نمبر والی بہو کا نام کوثر اور شوہر کا نام اشرف تھا۔ ایک دن آمنہ بیگم اس کے کمرے میں گئی تو انہیں سگریٹ کی بدبو معلوم ہوئی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا، دل ہی دل میں سوچنے لگیں کیا اشرف بیٹا سگریٹ پینے لگ گیا ہے؟ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ان کی بہو کوثر پڑی سو رہی تھی، وہ خاموشی سے واپس نیچے آ گئیں۔ تصدیق کے لیے اگلے دن بیٹوں کی ملازمتوں پر جانے کے بعد اشرف کے کمرے میں گئیں۔ سگریٹ کی بو آج بھی آ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے لگاتار کئی دن تک جا جا کر نوٹ کیا، سگریٹ کی بدبو برابر آ رہی تھی۔ ایک دوپہر کو بڑی بیٹی آئی تو اپنی الجھن اس کے سامنے بیان کی۔ وہ خفگی سے بولی، امی جان آپ بھی کمال کرتی ہیں، شادی شدہ بچوں والا مرد ہے، اب وہ کوئی لڑکا نہیں ہے، خدا کے واسطے اب اس کے لتے نہ لیجیے گا، خواہ مخواہ آپ سے بدزن ہو جائے گا آپ کا بیٹا، آخر کو ماسٹر ہے، باشعور ہے، کہیں دوستوں میں بیٹھ کر سگریٹ پی لیتا ہوگا۔ اس کے سمجھانے کا کافی اثر ہوا۔ آمنہ بیگم جس زور و شور سے فکر مند ہوئی تھیں اس کے برعکس ویسے ہی ٹھنڈی پڑ گئیں۔ پھر اشرف کی پوسٹنگ حیدرآباد ہو گئی، فی الحال تبادلے کا کوئی امکان نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا مگر اس موقع پر آمنہ بیگم نے اسے اجازت دی کہ وہ اپنی فیملی سمیت اپنی ملازمت جا کر سنبھالے، جب تبادلے کی سہولت میں واپس شہر آ جائے تو واپس اپنے گھر آ جائے۔ گھر کے سب افراد نے اور بڑے بھائیوں نے بھی یہی مشورہ دیا، لہٰذا وہ کوثر کو لے کر شفٹ ہو گیا۔ اب وہ 3 بچوں کا باپ ہو چکا تھا، 2 بچے اسکول جانے لگے تھے۔ 2 سال بعد اچانک خبر آئی کہ اشرف نے کوثر کو طلاق دے دی ہے۔ خبر کیا تھی؟ ایک دھماکہ تھا، اندر باہر ہلچل مچ گئی، جس نے سنا دنگ رہ گیا۔ طلاق دے دی؟ آخر کیوں؟ تب اشرف سے چھوٹے نے اعتراف کیا مجھ سے ان کا برابر کا رابطہ تھا، انہوں نے کوئی درست صورتحال بتانے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک طلاق دی ہے تو کوئی سبب ہے، بلا وجہ نہیں دی۔ اس جواب پر سب حیران رہ گئے۔ آمنہ بیگم کی عقل چوپٹ ہو رہی تھی، یہ الجھی ہوئی ڈور ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر سب کے متفق مشورے پر بڑے بھائی حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، بچوں کے سوا کسی نے کھانا نہ کھایا، حتیٰ کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ تب دونوں بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ اشرف اور اس کے بچوں کا برا حال تھا، سب بری طرح سے نچڑے ہوئے تھے۔ اشرف ماں کے گلے لگ کر بہت رویا، ہچکیوں کے درمیان بولا، امی جان میں نے ہر ممکن حد تک بہت چاہا کہ نوبت طلاق تک نہ آئے، مگر اس نے اپنی روش نہ بدلی، اسے بچوں پر بھی رحم نہ آیا، کسی صورت خود کو نہ سدھارا۔ امی جان اس سے نفرت نہیں بلکہ گھن آنے لگی تھی مجھے، آخر میں مجھے خود پر اختیار نہ رہا اور میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ منشیات کی عادی ہو چکی تھی امی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سا نشہ استعمال کرتی تھی، سارا دن پڑی اوندتی رہتی اور بچوں کی فکر نہ کرتی اور نہ ہی گھر بار کی۔ میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، ناشتہ غائب ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنے پر جھگڑ پڑتی، میں خود ناشتہ بناتا اور بچوں کو نہلا دھلا کر اسکول چھوڑتا رہا، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آمنہ بیگم نے اپنے اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا، بیٹا اسے نشہ کہاں سے مل جاتا تھا اور پیسے کہاں سے آتے تھے؟ امی جان مجھے بہت دنوں تک اس کی کیفیت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا، پھر ایسا ہوا کہ الماری میں رکھے رکھے تنخواہ کے پیسے غائب ہونے لگے، میں اس کو سبزی ترکاری کا خرچ دے کر جاتا، وہ کچھ پکائے بغیر پیسے غائب کر دیتی، کسی چیز میں برکت نہ رہی، 2-3 دفعہ گھر کا کرایہ رکھے رکھے غائب ہو گیا۔ جب میں نے سختی کی تو کہنے لگی اس مکان میں جن بھوت رہتے ہیں، وہ رقم اڑا لے جاتے ہیں۔ جب میں نے باقاعدہ لڑائی کی اور ناراض ہوا تب بھی رویہ نہ تبدیل ہوا، بہت تنگ آ کر میں نے پیسے چھپانے شروع کر دیے۔ آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی امی کہ وہ گھر کا روزمرہ کا سامان فروخت کرنے لگی۔ اس سچائی کا مجھے یوں علم ہوا کہ جس کرائے کے گھر میں ہم رہتے تھے اس کے پڑوس میں میرے اسکول کا چپڑاسی رہتا تھا، وہ گھر کا سامان اس کے ہاں بھی اونے پونے بیچنے کے لیے لے گئی تھی۔
چپڑاسی کی بیوی نے کچھ خاص معلومات اپنے شوہر سے بیان کی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پہلے معذرت کی، پھر صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہمارے اوپر والے گھر میں جو فیملی رہتی تھی وہ لوگ چوری چھپے منشیات فروخت کرتے تھے۔ اس سلسلے میں انہیں پولیس کا تعاون بھی حاصل تھا۔ چپڑاسی نے بتایا کہ آپ کی بیوی کا ان کے ہاں آنا جانا ہے۔ جب آپ ڈیوٹی پر چلے جاتے ہو تو وہ وہیں چلی جاتی ہے اور باقاعدہ نشے کی لت میں گرفتار ہے۔ امی جان مجھ پر جب یہ حقیقت کھلی تو مجھے فوراً یقین آ گیا۔ اس کے عجیب سے رویے جو میری سمجھ سے بالا تر تھے بالآخر ایک راز کی طرح مجھ پر کھلے اور میں قائل ہو گیا۔ اس سلسلے میں نے بہت ہاتھ پیر مارے اور اس کے میکے سے بھی رابطہ کیا۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، گھر میں بیڑیاں بنا کر مزدوری کرتی ہوں۔ شادی سے پہلے کوثر بھی میرا ہاتھ بٹاتی اور بیڑی بناتی تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ مذاق ہی مذاق میں بیڑی پینا سیکھ گئی تھی۔ ان معلومات کی روشنی میں نے اس پر سختی شروع کر دی، پیسے دینا بند کر دیے، اسے سدھارنے کے لیے چھٹی لے کر گھر بیٹھ گیا اور اس کا اوپر جانا بھی بند کر دیا، مگر چند دن کے اندر اندر وہ گھر سے غائب ہو گئی۔ امی جان اس کے بعد ایک لمبی کہانی ہے۔ اسے گھر کے ماحول میں واپس لانا میرے لیے محال ہو گیا تھا۔ وہ بھکاریوں میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر سنا ہے کہ کراچی میں کئی جگہ نظر آئی ہے، ہر کسی سے ایک ہی سوال کرتی ہے، روٹی دے۔ یہ عبرت ناک قصہ سنا کر اشرف سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بڑے بھائی کہنے لگے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں دیکھ بھال کر اچھی طرح تحقیقات کرنے کے بعد ہی رشتہ کرنا چاہیے تھا۔ ضروری نہیں کہ آج کل کے ماحول میں صرف لڑکے ہی خراب نکلیں، بہت ساری نوجوان لڑکیاں بھی نشے کی لت لگا چکی ہیں۔ بہرحال آمنہ بیگم کے بیٹے کے نصیب میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ 14 اگست کی دوپہر کو آمنہ بیگم کی اسی بہو کوثر نے ان کے کندھے کو ہلا کر کہا تھا، روٹی دے، روٹی دینا۔ گھر پہنچ کر آمنہ بیگم کف افسوس مل مل کر سوچ رہی تھیں، کاش مجھے جس روز سے سگریٹ کی پہلی بار بو آئی تھی میں اسی روز ہی جانچ پڑتال کرتی، یا کاش میں نے اس بہو کو دوسرے شہر جانے ہی نہ دیا ہوتا تو شاید سگریٹ کی لت منشیات کی عادت میں نہ بدلتی۔ خیر، نصیب کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہا۔